جاگ جیلا پیر پیرا۔ بدعت کی یہ تعریف ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری سانس آنے تک کا جو دور ہے، اس دور میں جو چیز ہوئی ہے وہ سنت کہلائے گی۔ اس کے بعد جتنی بھی چیزیں خواہ وہ صحابہ کے دور میں یا غیر صحابہ کے دور میں، وہ بدعت کہلائے، ذمہ داری سے عرض کرتے ہیں۔ کیوں جناب؟ حضرت امام نووی کی تہذیب الاسماء واللغات معتبر کتاب ہے کہ نہیں؟ الاحکام فی الاحکام معتبر کتاب ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد جتنی لکھی گئی ہوئی کتابیں ہیں، علامہ بدر الدین عینی جیسا ذمہ دار آدمی حنفیوں میں گزرا ہے، جس نے عمدۃ القاری شرح بخاری لکھی، اس نے باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ چیز بدعت ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھی۔ تو کہا پھر بدعت ہونا ناجائز ہے؟ کہتا ہے کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ حدیث عام مخصوص الباز ہے، اور ذمہ داری سے کہتا ہوں عام مخصوص الباز ہے۔ علامہ عینی نے خود لکھا ہے، صاحب فتح الباری نے خود لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی بعد میں ہوئی ہے وہ بدعت ہے، لیکن بدعت کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک بدعت محرمہ ہے، ایک بدعت مکروہ ہے، ایک بدعت واجبہ ہے، ایک بدعت مستحبہ ہے، اور ایک بدعت مباح ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب 5 اقسام پر تو گفتگو نہیں ممکن ہوگی کیونکہ اذان کا وقت ہو آیا ہے۔ جو بدعت واجبہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو قرآن مجید کی زیریں زبریں ہیں نہ سرکار نے خود دی ہیں، نہ حضرت صدیق اکبر نے دی ہیں، نہ فاروق اعظم نے دی ہیں، نہ عثمان غنی نے دی ہیں، نہ حیدر کرار نے دی ہیں، نہ امام حسن نے دی ہیں۔ یہ 5 خلیفے ہیں نا، ان 5 خلیفوں نے زیریں زبریں پیشیں شدیں مدیں نہیں دی ہیں۔ یہ پنکچویشن، عربسائزیشن، یہ بابلائزیشن، یہ تو حضور کے زمانے میں کسی زمانے میں نہیں تھی۔ یہ کس نے دی ہے؟ ابو الاسود دولی نے دی۔ کس کی نگرانی میں؟ حجاج بن یوسف جو چوٹی کا خارجی قاتلان آل بیت میں سے ہے، جس نے کعبۃ اللہ پر پتھر پھینکے، کعبہ شریف کو آگ لگائی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والے وہ سری جو کبھی آپ نے قربانی کی تھی تو یادگار کے طور پر، تبرک کے طور پر تھی، وہ اس نے جلائی۔ اس آدمی کی نگرانی میں زیریں زبریں لگائی گئیں۔ آج اگر زیروں زبروں کے بغیر قرآن مجید شائع کیا جائے تو یہ قانوناً بھی، اخلاقاً بھی اور اسلامی نقطہ نظر سے جرم بنے گا کہ نہیں؟ ہے، بدعت ہے، اور بڑے دھڑلے سے کہتا ہوں بدعت ہے۔ بدعت ہو کر ضروری ہے کہ نہیں؟ ہے بدعت واجبہ ہے کہ نہیں؟ ایک 11ویں ناجائز ہوگی پیچھے ہو کر، ہے؟ اور چھوڑو، میں پوچھتا ہوں بخاری شریف بدعت ہے کہ نہیں؟ بخاری شریف کا لکھنے والا 194 میں پیدا ہوا، نابینا تھا پیدائشی طور پر، 9 برس تک نابینا رہا، اور 203 میں بینا ہوا، اس کے بعد پڑھنا شروع کیا۔ تو ظاہر ہے کہ 3ری صدی ہجری میں بخاری شریف کمپائل ہوئی، اس کو جمع کیا گیا۔ بدعت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جائز ہے نہ جائز ہے؟ بدعت واجبہ ہے کہ نہیں؟ آج اگر اس کو اسلام سے نکالنا چاہیں تو آپ مجرم ٹھہریں گے کہ نہیں ٹھہریں گے؟ اگر کوئی کہنے والا کہے جی 11ویں شریف کو نکالو، ہم کہیں گے بخاری شریف کو نکالو، کیا بنے گا؟ ہے جی؟ یہ 6 حدیث کی جو کتابیں ہیں جس کو کینونائز کیا گیا ہے، آپ کی تو بھلا سے کہ کینونائزیشن کسے کہتے ہیں؟ عباسیہ کے دور میں ان کو کینونائز کیا گیا، یعنی سرکاری مذہب کے طور پر ان کو سلیبس قرار دیا گیا۔ تو جس وقت یہ سلیبس قرار دیا گیا اس وقت علماء تھے کہ نہیں؟ انہوں نے یہ کیوں اعتراض نہیں کیا کہ یہ بدعت ہے، ان کو مت کینونائز کرو؟ آئیے اس کو بھی جاننے دیجئے۔ اگر یہ سوال اٹھے کہ جس طرح قرآن مجید کا ختم شریف پڑھتے ہو، بخاری شریف کا ختم پڑھنا جائز ہے نہ جائز؟ یہ پوچھا گیا مولوی صاحب رشید احمد گنگوئی صاحب سے کہ بتلاؤ کہ بخاری شریف کا ختم پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ فتاوی رشیدیہ کے اندر یہ موجود ہے۔ کیا جواب ہے جی؟ جائز ہے۔ اور بدعت ہونے کے ناطے سے تو یہ جمع ہی بعد میں ہوئی ہے، اب پورا اس کا ختم تو 5-6 مرتبہ بدعت ہوگا، یہ کس طرح جائز ہوا ہے؟ اور چھوڑیے نواب صدیق الحسن قنوجی، آپ کی کتاب التعویذات، ان سے پوچھا گیا بتاؤ بخاری شریف کا ختم حل مشکلات کے لیے مقدمہ بن گیا ہو، ختم شریف کرانا چاہیے کہ نہیں کرانا چاہیے؟ بیمار ہو گیا، کرانا چاہیے کہ نہیں کرانا چاہیے؟ اور کوئی آفت آ پڑی ہے تو بخاری شریف کا ختم کرانا چاہیے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جائز ہے جی فقط۔ تو غالباً یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر یہ باقی ساری چیزیں بدعت ہو کر ناجائز نہیں تو 11ویں شریف میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کلمات طیبہ پڑھتے ہیں، یہ ناجائز ہے؟ کھانے کی چیزیں پکاتے ہیں، یہ ناجائز ہے؟ مال حرام سے پکاتے ہیں کہ حلال سے؟ حلال سے، یہ ناجائز ہے؟ کلمات طیبہ پڑھتے ہیں، جائز ہے ناجائز؟ قرآن پڑھتے ہیں، ایصال ثوابیں کرتے ہیں، تو جو بہت ساری جائز چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو ناجائز ہو جاتی ہیں۔ جاگ جیلا پیر پیرا۔